تو یہ ایک اللہ والے حصے میں سے نکال کر بتوں کا مال پورا کر دیتے، لیکن اگر بتوں کے حصے میں اناج زیادہ چلا جاتا تو پھر یہ اناج واپس نہ کرتے، بلکہ یہ کہتے کہ ارے واہ، دیکھو اس اللہ کی کرامت، اس نے اپنے وسیلوں کو اناج دے دیا، کیونکہ اس کے وسیلوں کو طاقت چاہیے۔ اور یہ رہا آخری اناج کا بورا۔ 1 2 3 4، ارے اس میں تو 1 بورا کم ہے۔ جی مجھے راستے میں دھیان آیا کہ 1 بورا اللہ والے کے حصے میں چلا گیا۔ وہ بھی لے آئیے، اللہ کو اناج کی ضرورت نہیں، ضرورت تو اس کے وسیلوں کو ہوتی ہے۔ جائیے، جو بچا ہوا اناج ہے وہ بھی جلدی لے آئیے۔ جی بہتر، ابھی لاتا ہوں۔ قرآن کے مفسرین یعنی کہ ایکسپرٹس کا ماننا ہے کہ انہی لوگوں کے لیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے قرآن میں اس آیت کو نازل کیا۔ یہ لوگ اللہ ہی کی پیدا کی ہوئی چیزوں یعنی کھیتی اور مویشیوں میں اللہ کا بھی ایک حصہ مقرر کرتے ہیں اور اپنے خیال باطل سے کہتے ہیں کہ یہ حصہ تو اللہ کا اور یہ ہمارے شریکوں یعنی بتوں کا۔ تو جو حصہ ان کے شریکوں کا ہوتا ہے وہ تو اللہ کی طرف نہیں جا سکتا، اور جو حصہ اللہ کا ہوتا ہے وہ ان کے شریکوں کی طرف جا سکتا ہے۔ کیا برا حکم لگاتے ہیں؟ بت پرستی کے علاوہ مکہ کے اندر بہت زیادہ ایسٹرولوجی عام ہو گئی، یعنی ستاروں کو دیکھ کر فیوچر بتانا، ہاتھ دیکھ کر ان کے چھپے ہوئے چوری ہوئے مال کا پتہ بتانا، اور اس کے عوض میں ان سے مال لیا کرنا یہاں کا کلچر ایک ٹریڈیشن بن گیا۔ اور وہ لوگ جو یہ کام کیا کرتے تھے انہیں کاہن کہا جاتا اور انہیں بڑی عزت کی نظر سے دیکھا جاتا۔ دوسری طرف مکہ کے سرداروں نے اپنے آپ کو ہمس کہنا شروع کر دیا۔ ہمس یعنی کہ پاک لوگ۔ وہ یہ کہا کرتے تھے کہ ہم بہت پاک لوگ ہیں کیونکہ ہم کعبہ کے کسٹوڈین ہیں، اس کے ذمہ دار ہیں، اس کے خادم ہیں۔ میں کہتا ہوں یہ لوگ دور دراز کے ملکوں سے آتے ہیں، الگ الگ قبیلوں کے لوگوں کے ساتھ ہنسی ٹھٹھا کرتے پھرتے ہیں، مکہ میں ہر طرح کا مال بیچتے پھرتے ہیں۔ اللہ جانے یہ لوگ اور کیا کیا کرتے ہیں، اور پھر انہی کپڑوں میں کعبہ کا طواف کرتے ہیں۔ میرے خیال میں یہ لوگ ہم مکہ والوں کی طرح پاک نہیں ہیں بلکہ ناپاک ہیں۔ اس لیے میری رائے ہے کہ آپ یہ حکم لاگو کر دیجئے کہ کعبہ کا طواف صرف پاک کپڑوں میں ہوگا اور وہ کپڑے صرف مکہ میں ہی ملیں گے۔ یہ تو بہترین خیال ہے، یہ فیصلہ کعبہ اور کعبہ کے خادموں کے لیے فائدہ مند ہوگا۔ یہ اصل میں ان لوگوں کا ایک ماسٹر سٹروک تھا۔ انہوں نے کعبہ کی کسٹوڈین شپ کو ایک ہتھیار کی طرح استعمال کیا تاکہ اکنامکلی وہ لوگ بہت پاورفل ہو سکیں۔ اس کے علاوہ وہ سائیکولوجیکلی لوگوں کو ڈومینیٹ کر سکیں، انہیں بتا سکیں کہ کیونکہ ہم کعبہ کے رکھوالے ہیں، اس کے خادم ہیں، اسی لیے ہم سپیریئر ہیں اور تم ہمارے آگے کچھ نہیں۔ سورہ معون والی ویڈیو میں میں نے اس بدعت کو ایک سین کے ذریعے بھی سمجھایا ہے، جہاں میں نے بتایا ہے کہ کس طرح سے گزرتے وقت کے ساتھ جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دنیا میں آ گئے، ان پر سورہ معون نازل ہو گئی، تب بھی یہ بدعت، یہ رسم و رواج چلتے رہے، اور کیونکہ اتنے سال گزر گئے تو لوگوں نے یہ مان لیا بالکل اس طرح طواف کرنا چاہیے جیسے انسان اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے گھر سے آیا ہے، اور مکہ کے کسی سردار نے انہیں نہیں روکا اپنے لالچ کی وجہ سے۔ کیا تم اسی طرح جاؤ گے طواف کرنے؟ ہاں بالکل ایسے ہی جاؤں گا۔ دماغ ٹھکانے ہے تمہارا؟ یہ کپڑے پہن کر جاؤ گے کا؟ ان کپڑوں میں کوئی پریشانی ہے کیا؟ ارے اتارو یہ گناہ والے کپڑے، اللہ کے گھر کا طواف ویسے کرو جیسے تم دنیا میں آئے تھے۔ تمہارا مطلب بنا کپڑوں کے؟ ہاں بالکل۔ بنو تمیم کے لوگ کپڑے اتار کر طواف کر رہے ہیں۔ کوئی بات نہیں، وہ جیسے حج کرنا چاہیں کرنے دو۔ انہیں ناراض کرنا مطلب کاروبار کا نقصان۔ اس کے علاوہ کعبہ کے باہر کچھ کھومچے بھی لگوائے ہیں، جا کر ان سے کرایہ وصول کر لو۔ جی بہتر، چلو چلیں۔ یعنی ایک بدعت، ایک ریوولٹ، ایک مجبوری، ایک رسم بن گئی، ایک دین کا پارٹ بن گئی۔ چنانچہ اگر ان کا کپڑا دستیاب نہ ہوتا تو مرد ننگے طواف کرتے اور عورتیں اپنے سارے کپڑے اتار کر صرف ایک چھوٹا سا کھلا ہوا کرتا پہن لیتی اور اسی میں طواف کرتی اور دوران طواف یہ شعر پڑھتی جاتی: آج کچھ یا کل شرمگاہ کھل جائے گی، لیکن جو کھل گیا ہے اور دکھائی دے رہا ہے اسے دیکھنا میں کسی کے لیے بھی حلال نہیں کرتی۔ لیکن ابھی بھی پوری دنیا کے الگ الگ حصوں میں کچھ لوگ ایسے بھی موجود تھے جو آخری نبی کا انتظار کر رہے تھے۔ ان سب کو لگ رہا تھا کہ بہت جلد آخری نبی آنے والے ہیں، لیکن انہیں اندازہ نہیں تھا کہ جس نور کا وہ انتظار کر رہے ہیں اس کے ظہور میں ابھی 600-700 سال کا وقفہ باقی ہے۔ ابھی دنیا الفترہ
یعنی انٹرول کے اندھیرے میں ہے. ابھی صبح ہونے میں کچھ لمحے باقی ہیں. چلیے اب سمجھتے ہیں کہ سیرت کا یہ چیپٹر ہمیں کیا سکھاتا ہے. ہم نے جانا کہ کیسے 2-2.5 ہزار سالوں میں ہی لوگ اتنے زیادہ بدعتوں میں آ گئے, نئے نئے رسم و رواج بنا لیے, جذباتوں میں آ کر اپنے حساب سے دین کو ماڈیفائی کر لیا. محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دنیا سے گئے تقریباً 1400-1450 سال ہو چکے ہیں, اور آج اس طرح کی بدعتیں ہمارے بیچ بھی موجود ہیں. لوگ اپنی مرادوں کو مانگنے کے لیے پیڑوں پر مٹکے لٹکا رہے ہیں, کہیں پر کوئی دھاگے باندھ رہا ہے, کہیں پر چادریں چڑھائی جا رہی ہیں, جو کہ اپنے آپ میں بہت حیران کر دینے والی بات ہے. میں آپ کو برا نہیں کہتا, میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں کہ آپ کی نیت میں کھوٹ ہے, نہ. میں جانتا ہوں کہ آپ اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے شاید مجھ سے بھی زیادہ محبت کرتے ہیں, تبھی تو اپنے گھر سے نکل کے اتنے لمبے سفر کرتے ہیں. ہر کسی کے لیے آسان تو نہیں, لیکن کبھی کبھی بہت زیادہ ضرورت ہے اس بات کو سمجھنے کی کہ جو ایکشن, جو عمل میں کر رہا ہوں یا کر رہی ہوں, کہیں وہ غلط تو نہیں. جب سیرت النبی کی کتاب میں نے پڑھی ہے, اور انشاءاللہ تعالیٰ آپ نے بھی پڑھی ہوگی, آپ پڑھیں گے تو آپ کو کہیں پر بھی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی میں یہ ایکشنز, یہ عمل نہیں ملیں گے, بلکہ آپ ہمیشہ یہ پائیں گے کہ رسول اللہ نے بس یہ بتایا ہے کہ اس ایک اللہ سے مانگو, اس ایک اللہ کی عبادت کرو, اس ایک اللہ سے مراد مانگو, اس ایک اللہ کو اپنا سمجھو, اور یقین جانو کہ وہ تمہاری باتیں سن رہا ہے. آپ مٹکے لٹکاؤ یا نہ لٹکاؤ, چادر چڑھاؤ یا نہ چڑھاؤ, بس یاد رکھو کہ جو چیز تمہارے نصیب میں اس خدا نے لکھ دی ہے وہ تمہیں مل کر ہی رہے گی, چاہے تم اس اللہ کو مانو یا نہ مانو. فرماتے ہیں لا تکثر ہمک ما یقدر یکن, اپنے غم کو زیادہ مت بڑھا, جتنا لکھا ہے اتنا مل کے رہے گا. ہوگا وہی جو میرا رب چاہے گا, کوئی شے نقصان نہیں پہنچا سکتی. لا حول ولا قوت الا باللہ, کوئی شے نہ آپ کو بھلائی پہنچا سکتی ہے نہ برائی پہنچا سکتی. اور کیونکہ اب اس دنیا میں اور کوئی نبی نہیں آئے گا, تو ہم سب کو بہت زیادہ ضرورت ہے آئینہ دیکھنے کی, اپنے آپ کو انالائز کرنے کی, اور اپنے آپ سے سوال کرنے کی کہ جو میں کر رہا ہوں کیا وہ رسول اللہ کا طریقہ ہے یا نہیں. اگر آپ نے اب تک اپنے دین کو جاننے کی کوشش نہیں کی تو میں کہتا ہوں یہ سفر آج سے شروع کیجئے, تھوڑا تھوڑا وقت دے کر پڑھیے, اور انشاءاللہ آپ کے اندر ایک بہت بڑا بدلاؤ آئے گا. دوسرا ہے سلیکٹیو سنر. مولانا رومی کہتے ہیں ہم وہ گناہ کرتے ہیں جن کو کرنے میں ہم کمفرٹیبل ہیں, اور دوسروں کو ان گناہوں پر جج کرتے ہیں جو ہمارے لیے کمفرٹیبل نہیں. مثال کے طور پہ لوگ 5 وقت کی نماز پڑھتے ہیں لیکن کریڈٹ کارڈ پر بیاج پر سامان لیا کرتے ہیں, سارا دن اپنی نوکریوں میں, کریئر میں لگا دیتے ہیں, زندگی میں کبھی ایک لمحے کا موقع ہی نہیں ملا انہیں کہ وہ اپنے نبی کو جان سکیں, یا قرآن کی ایک آیت, ایک لفظ کو یاد کر سکیں یا سمجھ سکیں. تو ہم لوگ بھی بالکل جاہلی عرب کی طرح انہی چیزوں کو توجہ دیتے ہیں, انہی چیزوں کو وقت دیتے ہیں جن کو ہم دینا چاہتے ہیں. آج دنیا میں کتنے سارے مسلمانوں کو یہ لگتا ہے کہ ارے دیکھو کتنا برا حال ہے مسلمانوں کا, غزہ میں کیا ہو رہا ہے, یوگیر مسلم کے ساتھ کیا ہو رہا ہے, سوڈان میں کیا ہو رہا ہے. بلکہ بہت سے لوگ سوال کرتے ہیں کہ اگر اللہ ہے تو مدد کیوں نہیں کرتا ان کی. 45,000 بچے جو 10 سال کی عمر سے کم تھے وہ غزہ میں مرے, اور یہ دیکھ رہا ہوں. اگر وہ واقعی بھی ہے تو میں جب دنیا دیکھتا ہوں تو میرے دل میں اس کے لیے کوئی عزت نہیں پیدا ہوتی. سیرت ہمیں سکھاتی ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام اور محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بیچ یہ جو 700 سال کی خاموشی ہے, یہ اصل میں خاموشی نہیں بلکہ ایک تیاری ہے, ایک پریپریشن ہے, تاکہ انسان یہ دیکھ سکے کہ وہ کس حد تک گر سکتا ہے. اور جب یہ انسان جاہلیت کی انتہا کو پہنچے گا تب ہم آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت دیکھیں گے, اور دیکھیں گے کہ کیسے انہوں نے اس ساری بدعتوں کو, گرے ہوئے انسان کو ایلیویٹ کیا, ان ساری رسم و رواج کو ختم کیا. تو اگلی بار ایسا لگے نا کہ ارے کچھ بھی نہیں ہو رہا, اللہ کہاں ہے, انسانیت کو دیکھو کتنا شرمسار کیا جا رہا ہے, تو مایوس نہ ہوئیے گا. بس سوچئے گا کہ شاید یہ الفترہ کا پیریڈ چل رہا ہے, ابھی انسان کا اور گرنا باقی ہے, اور جب انسان اپنی انتہا کو پہنچے گا تب پھر اللہ کا حکم نازل ہوگا اور اللہ کا فیصلہ نازل ہوگا. کبھی کبھی خاموشی کا مطلب
غیر موجودگی نہیں ہوتا، ہر اندھیرا قبر کی طرح نہیں ہوتا، کچھ اندھیرے ماں کی کوکھ کی طرح ہوتے ہیں جو آپ کو ختم کرنے کے لیے نہیں بلکہ ایک نئی سویری کی شروعات کے لیے ہوتے ہیں۔ امید کرتا ہوں کہ آپ کو ویڈیو پسند آئی ہوگی، بات سمجھ آئی ہوگی۔ اگر ہو سکے تو آپ میری کمیونٹی کو جوائن کیجئے گا تاکہ میں اس سفر پر آپ کو اور تیزی سے لے کر جا سکوں۔ آپ کے سپورٹ سے ہم اور بڑی ٹیم بنا سکتے ہیں اور بہتر اور بڑھیا اور جلدی ویڈیوز کو پروڈیوس کر سکتے ہیں۔ امید کرتا ہوں کہ سیرت النبی کے اس چیپٹر سے آپ نے کچھ نہ کچھ ضرور سیکھا ہوگا۔ آپ نے کیا سیکھا اس بارے میں مجھے کامنٹ میں ضرور بتائیے گا، اس سے مجھے ایک فیڈ بیک ملتا ہے، اس ویڈیو کو بہتر بنانے میں آسانی ہوتی ہے۔ جزاکم اللہ خیر، السلام علیکم، اللہ حافظ۔ آئی ہوپ آپ سب نے ویڈیو پوری دیکھی ہوگی اور یہ ویڈیو کافی انفارمیٹیو تھی اور کافی ریلیونٹ تھی کہ آج کے ٹائم میں اور اس ٹائم میں، کیونکہ اس میں بہت زیادہ اچھی اسٹوری بتائی گئی ہیں، جس میں یہ بھی بتایا گیا ہے کہ کیسے ایک ٹائم کے بعد جب کوئی پروفٹ نہیں آئے تو لوگوں نے کتنے سارے چینجز کیے، اپنا فائدہ، اپنی ساری چیزیں، بت پرستی، اور یہاں تک کہ یہ تک کیا کہ اللہ تعالیٰ کو جو مطلب انہوں نے حصہ کریٹ کیا کہ اتنا اللہ تعالیٰ کے لیے، اتنا ہمارا اور اتنا ان کے بتوں کا، تو اس میں بھی اگر اللہ تعالیٰ کے میں کم ہو جائے تو وہ سیکریفائس کر لیتے تھے، بٹ ان کے بتوں کے میں کم نہیں ہونا چاہیے۔ اور یہاں تک کہ لوگ باگ یہ بھی کہتے تھے کہ اللہ تعالیٰ کو ان سب کی تو ضرورت ہی نہیں ہے۔ تو وہ دور بھی تھا، اور 600-700 سال کے بعد پروفٹ محمد صلی اللہ علیہ وسلم جی آئے، تب تک اتنا زیادہ لوگوں نے چیزیں ایبراڈ کر لی تھی، بہت زیادہ ایسی چیزیں کرتے تھے جو ایک دم کہیں ریلیونٹ ہی نہیں تھی، کوئی بھی چیزیں کرتے تھے، عورتوں پہ ظلم کرنا، بچوں کو مارنا، جو لڑکیاں ہوتی تھیں ان کو مار دیتے تھے۔ تو یہ ساری چیزیں بھی اس ٹائم پہ اسٹارٹ ہو گئی تھی، اور وہاں پہ سیکنڈ آف یہ بھی دکھایا گیا کہ ایسے بھی لوگ تھے جو اس بات پہ ایمان رکھتے تھے کہ ہاں ابھی ایک لاسٹ پروفٹ آنے والے ہیں۔ تو ایک یہ چیز تھی، اور اس میں یہ بھی بتایا گیا کہ کیسے بائبل میں جو چیزیں لکھی تھی لوگوں نے ہر کتابیں، میں نے پہلے بھی ویڈیو دیکھی ہے ان میں یہ بھی بتایا گیا کہ لوگوں نے ہر کتابیں اپنے اکارڈنگ چینج کی، ہر ایک چیزیں اپنے حساب سے بنائی۔ جو بائبل ایکچوئل تھی، جو ہبرو میں لکھی گئی تھی تورات، تو اس کو لوگوں نے اپنے حساب سے چینج کیا، اور اس میں لکھا ہے پراپرلی، اس میں دکھایا گیا وتھ ایویڈنس کہ اس میں لکھا ہے پروفٹ محمد صلی اللہ علیہ وسلم جی کا نام۔ تو پھر بھی لوگوں نے اس چیز کو ایکسیپٹ نہیں کیا، اور آج بھی اگر اس چیز کو ہم ریلیٹ کریں آج کی دنیا میں تو سیم ویسے ہی چیزیں ہو رہی ہیں۔ جب تک پروفٹ محمد صلی اللہ علیہ وسلم جی تھے تب تک بہت ساری چیزیں چھپی ہوئی تھیں، اور آج انسانیت کے وہ دن ہیں جو صرف گناہوں سے بھرے ہوئے ہیں، لوگ اپنے فائدوں کے لیے کچھ بھی کر رہے ہیں، کسی بھی حد تک جا رہے ہیں، ان کو کوئی سمجھ نہیں ہے کہ ہم غلط کر رہے ہیں صحیح کر رہے ہیں۔ یہ ویڈیو میرے لیے بہت زیادہ اچھی تھی، کیونکہ اس میں وہ چیزیں دکھائی گئی، وہ انفارمیشن بتائی گئی، وہ ہسٹری بتائی گئی جو آج ہر کسی کو جاننا امپورٹنٹ ہے، خالی نان مسلم نہیں، مسلم کو اور ہر ایک انسان کو، کیونکہ اگر جو انسان پروفٹ محمد صلی اللہ علیہ وسلم جی کو فالو کرتا ہے، اسلام کو مانتا ہے، قرآن کو فالو کرتا ہے، تو یہ ظاہر سی بات ہے کہ وہ انسان گناہوں میں کبھی انوالو ہی نہیں ہوگا۔ ٹھیک ہے، غلطیاں سب سے ہوتی ہیں پر گناہ نہیں کہ ہم بہت بڑے بڑے گناہ کر دیں، نہیں، کیونکہ انہیں پتہ ہے کہ کیا صحیح ہے اور کیا غلط ہے۔ اور اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ آج ہم کو چیزیں نہیں نظر آ رہی ہیں، ایک دن وہ آئے گا جب یہ ساری چیزیں رک جائیں گی اور ایک ججمنٹ والا دن آئے گا، اس دن سب کو پچھتاوا ہوگا۔ بہت زیادہ اچھی ویڈیو تھی، مجھے بہت زیادہ پسند آئی۔ آئی ہوپ آپ سب کو یہ بہت اچھی لگی ہوگی۔ ایسے ہی ہم اچھی ویڈیو دیکھتے رہیں گے اور چیزوں کو سمجھتے رہیں گے، تاکہ ہماری بھی، خاص کر میری جو نالج ہے اسلام کو لے کے، چیزوں کو لے کے، وہ بلڈ اپ ہو۔ اگر آپ لوگوں کو میری ویڈیو اچھی لگتی ہے تو پلیز چینل کو لائک، شیئر، سبسکرائب کرنا نہ بھولیں۔ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو پہ۔ سائننگ آف۔